ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، خاص کر ہمارے علماء بھی یہاں شریک ہیں، بڑی خوشی و مسرت ہے کہ یہ بات سننے ملی کہ ہم مستقل کیمپ لگایا جاتا ہے۔ 2 مہینے سے کیمپ چل رہا ہے اور اس کا مستقل ارادہ ہے، اور آگے بھی کچھ احباب کا ارادہ ہے کہ کچھ مسجدوں میں اس کا شروع کیا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک ہے بیانات کا ہونا اور ایک ہے دین کا سیکھنا۔ بیانات صرف ترغیب کے طور پر ہوتی، لیکن مسئلے مسائل کا سیکھنا یہ زندگی کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہوا کرتا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح کچھ اور اکابر جب ڈھابیل تشریف لائے تھے تو حضرت مفتی عباس صاحب کے دادا محترم حضرت مفتی اسماعیل بسم اللہ، کیونکہ ہمارا گھر کا خاص تعلق والد گرامی اور دادا کا خاص تعلق ان کے ساتھ حد درجہ تھا، انہی کے گھر بڑے ہوئے۔ ہمارے والد صاحب بھی کئی واقعات اس طرح بتلاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اچانک بلیشور کے ایک امام وہ پہنچے، مفتی اسماعیل بسم اللہ نے بتلانا شروع کیا کہ حضرت یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ بلیشور کے اندر بہت بڑا کام کیا ہے، لوگوں کے اندر دینی مزاج، دینی ذوق، دینی شوق پیدا کیا۔ حضرت نے جب سنا تو کھڑے ہو گئے کہ ہم بڑے بڑے جنگ تو کیے ہیں، لیکن سب سے بڑے مجاہد تو آپ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے یہ بڑا کام کیا ہے، اور کھڑے ہو کر ان کے پیشانی کو چومنا شروع کیا۔ کہا کہ وہ لوگ ہیں آپ لوگ کہ جو لوگ آپ ایسی محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں اور اتنی فکریں کر رہے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جنہیں کچھ معلوم نہیں ہے، نہ نمازوں کا علم، نہ سنتوں کا علم،
نہ فرائض کا علم ہے. آپ ان لوگوں کو فرائض اور ان چیزوں کا علم دیتے ہیں اور قبر کے عذاب سے آپ لوگ بچا رہے ہیں انہیں. آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, یہ جذبہ چھوٹا نہیں ہے, بلکہ ایک شوق ہونا چاہیے. ایک جگہ میں بیان کے لیے تھا, میں نے وہاں پر یہی کہا کہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, جتنے لوگ بیٹھے ہیں, صرف یہ مسجد کے اندر بیان سننے کے لیے آئے, بلکہ وہ منظر بھی دکھاؤ کہ وہ بڑا سا بڑا مجمع بیٹھا ہو, صرف سیکھنے آیا ہو تو دین سیکھنے آیا ہو. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ہزاروں کا مجمع, 5000 کا مجمع ہوا کرتا تھا, صرف دین سیکھنے کے لیے آتے تھے. تعجب خیز بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ 5000 میں سے صرف 500 لوگ وہ تھے کہ جو علم حدیث حاصل کرتے تھے. اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب مستقل تربیت کرتے تھے, اپنی زندگی میں تربیت لانے کی کوشش, اور اسی طرح دین کو اپنی زندگی میں, سنت و شریعت کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کیا کرتے تھے. 5000 میں سے صرف 500 لوگ علم حدیث حاصل کرتے تھے, جو حدیث کو حاصل بھی کرتے تھے اور قلم بند بھی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے صرف یہ کام کیا کرتے تھے. اور تعجب خیز لگتا ہے, میں اکثر ابھی بیچ میں ابھی میرا پارکھیت میں پروگرام, میں نے وہاں پر یہی لفظ کہا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں تعلیم سیکھنے جا رہے ہیں, قرآن سیکھنے جا رہے ہیں, لیکن بڑوں کو یہ شوق نہیں کہ جو ہم علم حدیث یا دین کو حاصل کریں, یا علم حدیث دین کو نہیں تو صرف اتنا نہیں, اتنا ہو جائے کہ جتنے مسائل ہماری زندگی کے اعتبار سے, چلنے پھرنے کے اعتبار سے, ان مسائل کو اپنی زندگی میں لے لیں جو ضروری ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر وہ دین کو سیکھتے تھے. ان کی عمر کتنی بڑی ہو جائے, ان کی عمر کتنی بڑی ہوتی تھی کہ ان کے بچے ہوا کرتے تھے, بچے ساتھ میں بیٹھے لیکن وہ بھی دین حاصل کر رہے ہیں. ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں علم نہیں ہوتی. قریب کے علاقے کے اندر ہمارے بہن وہی کام کر رہے ہیں, لڑکیاں پڑھنے آتی, ہماری بہن کے پاس بتلانے لگے کہ لڑکی جب گئی اور جا کر جب اپنی ماں کو بتلایا کہ غسل کا طریقہ کیا, فرائض کیا ہے, تو اس کی ماں نے کہا کہ مجھے اس کا بھی علم نہیں, آج تک میں نے غسل کیا فرض کے مطابق نہیں کیا, جس کی وجہ سے میری زندگی میں آج تک غسل ہی نہیں ہوا. جب غسل نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اما عائشہ رضی اللہ, غالباً ابو بکر امیر المومنین تھے یا عمر ابن خطاب تھے, ایک شخص اڑتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد وہاں اترا. لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ ولی کامل آیا. آج اڑتا ہوا کوئی انسان دیکھ لے تو کیا کہے گا, ولی انسان ہے. تو کہنے لگے کہ ولی آیا, وقت کا ولی آیا ہے. لوگ دوڑتے ہوئے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے, اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا کہ آج ہم نے اصل معنی میں ولی کو دیکھا ہے. تو کہ کون, کس طرح آپ نے دیکھا؟ تو کہا کہ ایک شخص آیا تھا, اڑتے ہوئے آیا, اور اڑنے کے بعد وہاں اترا اور چلا گیا. اما عائشہ نے کہا کہ آپ نے دیکھا تو ذرا ہمیں بھی بتلاؤ کہ وہ جگہ کہاں ہے کہ جہاں اترا تھا اس نے نماز پڑھی ہے؟ تو کہا, اما عائشہ کو کہا کہ جی اس نے نماز بھی پڑھی. پہلے مٹی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچی. اما عائشہ نے دیکھا کہ جس جگہ اس شخص نے نماز پڑھی تھی وہاں نشانات تھے اس کے ہاتھ رکھنے کے. اس کی انگلیاں کھلی تھی سجدے کے اندر, جبکہ انگلیاں کس طرح رکھی جاتی سجدے کے اندر, ملا کے رکھی جاتی ہے. انگلیاں کھلی تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنیے اور دل کے کانوں سنیے, اما عائشہ کہتی ہے
وہ شخص کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سنت کو چھوڑ دے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ شخص کبھی ولی نہیں ہو سکتا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سنت کو چھوڑ دے. ہزاروں سنتیں ہماری چھوٹتی ہیں, ہزاروں طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹتے ہیں, لیکن ہم کمائیوں کے پیچھے اور چیزوں کے پیچھے, گھر کو سنوارنے کے پیچھے, گھر کو بہتر کرنے کے پیچھے پڑے ہیں, لیکن ان چیز کو سیکھنے کی ہماری زندگی میں کوئی خواہش بھی نہیں ہوتی ہے. یہ دل میں خواہش نہیں ہوتی کہ ہم نبی کے عاشق بنے, نبی کے دیوانے بنے. سنت تو بہت دور, فرائض میں پیچھے, واجبات میں پیچھے. ان چیزوں کو سیکھنا, اگر ان چیزوں کا شوق پیدا ہوا ہے, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان لوگوں کے دلوں میں جو جذبہ پیدا ہوا, اللہ ان کے اندر مداومت عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ وہ عمل بہت بہتر ہے کہ جو عمل میں مداومت ہو. وہ عمل بہتر نہیں کہ جو صرف ایک دن کے لیے کیا جائے, بعد میں وہ کام کو چھوڑ دیا جائے. وہ عمل مداومت, وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. عمل تو وہ قابل قبول ہے کہ جس میں اندر مداومت یعنی ہمیشگی ہو, مستقل ہو, اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا. ابھی میں اوپر جیسے ہی پہنچا, میں نے اس وقت اوپر بھی مائک چل رہا تھا, میں نے سنا کہ جب شاید غالباً قاری عمران صاحب یہاں بول رہے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو گزشتہ وقت بھی آئے تھے, تو سنا کہ کچھ احباب, تو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ وہ پہلے بھی آئے اور اب بھی آئے. اور میں آپ لوگوں سب سے کہوں گا, نیت کرو کہ انشاءاللہ جب تک یہ پروگرام رہے گا انشاءاللہ ہر وقت آئیں گے انشاءاللہ. درد دل کے ساتھ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ تو قبول کر لے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں, ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے, جذبہ پیدا کریں. اور میں کہتا ہوں کہ جو علماء آ رہے ہیں آپ ان کے پیشانی کو چوم لو کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا حق تھا کہ آپ کے گھر آ کر بیٹھتے. جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا مزاج تھا, عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا مزاج تھا کہ وہ گھر گھر جاتے تھے, کہ معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے صحابی کے پاس, ان کے پاس حدیث ہے, ان سے جا کے حدیث حاصل کرتے تھے. انہیں حدیث یاد ہے, ان کے پاس جا کے حدیث حاصل کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ گئے اور جا کے وہاں بیٹھے رہے کہ اچانک وہ نکلیں گے تو مجھے حدیث دیں گے. وہاں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی, کافی دیر کے بعد وہ نکلے, نکلنے کے بعد ان سے حدیث حاصل کی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان کے گھر تک نہیں جانا پڑتا ہے. یہ علماء کرام, یہ ماشاءاللہ یہاں کے لوگ یہ مزاج بناتے, یہ ماحول بناتے, اس چیز کا ماحول بناتے کہ ہم کیمپ رکھیں اور جو لوگ مسلمان ہیں ان کو دین کا ذوق پیدا کریں. ان کے یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے آپ لوگ دعا کریں ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ماشاءاللہ ایسی محنتیں کر رہے ہیں اور قربانیاں پیش کر رہے ہیں. جو علماء یہ محنت کرتے ہیں یہ بہت قابل قدر ہیں. ہمیں اس بات کو دل میں بٹھانا چاہیے, جذبے کو دل میں بٹھانا چاہیے کہ انشاءاللہ کہ یہ لوگ جو اپنا وقت فارغ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے وقت کو انشاءاللہ ان کے لیے فارغ کریں گے. میں تعجب لگتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اتوار کو ایک چھٹی ہوتی ہے, چاہے تو اپنے وقت کو دوسری جگہ فارغ کر سکتے ہیں, لیکن صرف اس بنا پر فارغ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وقت ہم نکال کر کسی کی زندگی میں دین آ جائے تو کچھ کام بن جائے گا. کبھی گھر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ چھٹی کا موقع کسی جگہ لے جائیں, تو وہ کہا کرتے ہیں کہ چھٹی کا موقع میں کسی جگہ تو تمہیں لے تو جاؤں گا تو تیرا اکیلے کا فائدہ ہو جائے گا, لیکن میں وہاں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سو کا فائدہ ہو جائے گا, کسی کی زندگی بن جائے گی تو میرا کام بن جائے گا. اس لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور وہاں میں دین سکھانے جا رہا ہوں. ایسے علماء بھی ملے مجھے, اور کئی ایسے عالم. ابھی انقریب میں ایک جگہ گیا تھا, ایک عالم نے کہا تھا کہ حضرت کئی وقت گزر گیا لیکن میں اپنی بیوی کو کہیں نہیں لے جا پایا, صرف یہ ہے کہ قوم کا کچھ فائدہ ہو جائے, میں ان کے لیے وقت کو فارغ کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے, زندگی کے اندر کیا جذبہ ہوتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا, حدیث کے لیے جا رہے, اچانک بچے کا انتقال ہوا, کہا کہ بچے کو دفن کر دینا اور بچے کو جنازے کی نماز پڑھا دینا, لیکن یہ ہے کہ وہاں طلبہ بیٹھے, میں طلبہ کو سبق پڑھانے جا رہا ہوں. کیا وہ لوگ تھے؟ یہ وہ جذبہ ہے ان لوگوں کے اندر. آپ لوگ نیت کرو کہ انشاءاللہ کہ اس جذبے کو اپنے زندگی میں پیدا کریں گے, انشاءاللہ ہر وقت انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے, انشاءاللہ اس کوشش کریں گے کہ ہم یہاں آئیں گے اور اس دین کو سیکھیں گے انشاءاللہ.
مسئلے مسائل کو سیکھیں گے انشاءاللہ، ایک ایک سنت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی وہ صحابہ نماز کیسی پڑھتے تھے، تہجد، ان کی تہجد بھی کتنی لمبی ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں ہم لوگ رہتے ہیں تو تھک جایا کرتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ہاتھ کو نیچے رکھ لے، نیچے فرش کے اوپر رکھ دے۔ تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ تھک جاؤ، بہت زیادہ تھکان ہو تو تھوڑا سکڑ جاؤ، پیچھے کی طرف ہو جاؤ اور ہاتھ کو اس کے اوپر رکھ دیا کرو۔ اور وہ کن کو کہا؟ ہماری نماز کے اوپر نہیں کہا، وہ ان صحابہ جو راتوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، 2-2 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے کی نماز، ان کے سجدے اتنے لمبے سجدے ہوا کرتے تھے کہ سجدے میں وہ اللہ کی یاد میں مست ہو جایا کرتے تھے۔ آپ حدیث میں پڑھو کہ آپ سیدھا نماز سے سیدھا سجدے کی طرف جا رہے ہیں تو نیچے ہاتھ رکھ کر جو جانا ہے، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص نیچے ہاتھ رکھ کے جاتا ہے، فرش کے اوپر ہاتھ رکھ کے جاتا ہے سجدے میں، یا کھڑا ہوتا ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوتا ہے، ہر کتابوں میں لکھا، حدیث میں ہے کہ کتوں کی طرح کھڑا ہونا ہے، کتوں کی طرح کھڑا ہونا ہے، لیکن کوئی خیال نہیں۔ ہم حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہ مقدس ذلہ العالی کو میں نے ایک مرتبہ ہاسوٹ پہ میں نے دیکھنے کی میرا مزاج تھا کہ اکثر اکابر علماء، ہمارے حضرت مولانا سجاد صاحب کہتے ہیں کہ اکابر اللہ والوں کے پیچھے دیکھا کرو کہ وہ کس طرح نمازیں پڑھا کرتے ہیں، چیزیں کیا کرتے ہیں۔ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا مزاج تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن حضرت مفتی احمد صاحب نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا ابھی ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ اب تو بہت زیادہ کمزور، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ لیکن اس وقت جب میں نے ہاسوٹ کے اندر جب فقہ سیمینار کا موقع تھا، باقی زیادہ لمبا وقت بھی نہیں گزرا، ہم نے حضرت کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے بالکل سیدھا سجدے کے اندر جب جاتے تھے سیدھا بیٹھتے تھے اور رکوع کے اندر جایا کرتے تھے۔ اور سنت کا جو میں نے پابند دیکھا کہ سنت کے مطابق پوری نماز میں نے دیکھا، مجھے ایسی خوشی کہ اکابر اور اللہ والوں کا یہ حال کہ نمازوں کے اندر اتنا خیال۔ اور آج ہمارا شوق نہیں کہ ہم اللہ والوں کو اور اکابروں کو دیکھیں کہ ان کی نمازیں کیسی اور اپنی نمازوں کو ایسی بنانے کی کوشش کریں۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کو سیکھیں گے، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور ایک کوشش اور کریں، ہر شخص نیت کریں کہ ہم تو دین سیکھ رہے ہیں، ہم تو دین سیکھ رہے ہیں، مومن کا بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مومن بھائی نا، تو اہل و عیال میں یہ بھی شریک ہو گئے نا، اہل و عیال میں شریک ہو گئے۔ ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی 3-3 4-4 5-5 کو لے کر آئیں گے، انشاءاللہ لے کر آؤ گے انشاءاللہ۔ کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ 3-3 4-4 5-5 کتنے کو لے کر آئے گا؟ آپ بتلاؤ، چلو جماعت والے بولتے ہیں نا کہ کتنوں کو تیار کرو گے آپ لوگ، تو آپ بتلائیے کتنوں کو تیار کریں گے، ذرا ایک ایک آدمی بتلائیے کتنوں کو تیار کریں گے؟ 5 آدمی، اور بتلائیے کتنے؟ 5، اور کتنے؟ ماشاءاللہ۔ وہ ہے نا کہ ایک چیز کو بیچنے کے لیے کہ بولی لگائی جاتی ہے کہ بتلاؤ کون کتنے کا لے گا، تو آپ بولی لگائی جا رہی ہے اور اللہ یہ بولی کو سن لے انشاءاللہ، اور رات کو اللہ کہہ دے کہ جاؤ ان کو نیکی کو فہرست میں شامل کر دو، کام بن جائے گا، ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ کام آ جائے گا۔ اور بتلاؤ کہ کون انشاءاللہ کتنوں کو لائے گا انشاءاللہ۔ بولی لگائی جا رہی ہے آج، کتنوں کو لائیں گے؟ 5 4 ماشاءاللہ 5، ہاں ماشاءاللہ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم لائیں گے انشاءاللہ، ایک آدمی نیت کرے کہ 5 10 15 افراد کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ دھیرے دھیرے ماحول آپ لوگ بنائیں گے انشاءاللہ۔ کس چیز کا ماحول بنائیں گے؟ اس چیز کا کہ ہم دین حاصل کر رہے ہیں، ہم تو دین حاصل کر رہے ہیں، ہمارا بھائی بھی ایسا نہ ہو کہ جہنم کی طرف جائے۔ وہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رکشے میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، اچانک ایک انگریز اترا رکشے میں سے۔ انگریز جیسے ہی رکشے میں سے اترا، وہ گورا چٹا خوبصورت بہترین دکھنے میں تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس خوبصورتی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، خوب زاروں قطار رو رہے تھے، اتنا روئے کہ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟
مجھے دیکھ کر آپ روتے ہی جا رہے ہیں. تو کہا کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر رو رہا ہوں. تو کہا کہ کیوں چہرے کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس چہرے کو دیکھ کر اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے, اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے, لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جہنم میں جلا دیا جائے گا. تو میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنا بہترین خوبصورت چہرہ جہنم میں چلا جائے گا. اس نے فوراً کہا کہ حضرت میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کلمہ پڑھا دیجئے مجھے. میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, کلمہ پڑھا دیجئے. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم تو انشاءاللہ جنتی بنیں گے, انشاءاللہ ہمارے بھائی کو بھی ہم جنتی بنائیں گے انشاءاللہ. ایک ایک بندے کو جنتی بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے, ان کی زندگی کو پیاری بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ ہماری زندگی کا محور بن جائے کہ کوئی بھی فرد, یہ ہمارے علماء جب محنت کرتے ہیں وہ بیچارے سوچتے ہیں, اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے عورتوں کو بیچارے کو جو گھر میں رکھتے ہیں, خواہشات, ان کی خواہشات کو دبا کے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو کھپائیں. ہماری بھی نیت ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کے پیچھے محنت کریں گے, ان کو لائیں گے, ان علماء کے سامنے لا کر پیش کریں گے, ان کے سامنے بٹھائیں گے, ان کو کہیں گے کہ ہم بھی جنتی بننا چاہتے ہیں, آپ ان کو بھی جنتی بنائیں انشاءاللہ. تو ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم ہر شخص کو جنتی بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوئی. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نبی کے عاشق بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ نبی کے عشق و محبت میں آپ چلنا چاہتے ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نبی کے پیار میں چلنا چاہتے ہیں. دنیا چاہے اپنے تماشا کر رہے کرنے دو, دنیا چاہے اپنی کوشش کر رہے کرنے دو, لیکن آپ اس دنیا کے تماشے کو چھوڑ کر آپ یہ کوشش کر رہے ہو میں دنیا کے تماشے کی طرف نہیں بڑھنا چاہتا ہوں, میں نبی کے عشق کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. ایسوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کے اس محبت کو قبول فرمائے, جذبے کو قبول فرمائے. پرچے میں تو لکھا گیا مختصر بیان, اس لیے مختصر بیان ہوگا اور مختصر بیان ہو گیا. اب میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے بھی لمبے چوڑے بیان کی کوئی ضرورت نہیں, اگر زندگی چھوٹے سے بھی بدل جاتی ہے تو بہت کافی ہے. اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے, سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ماشاءاللہ یہ جو احباب کوششیں کر رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں, ان کے بھی جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بڑے جذبہ ہے. یہ لوگ ماشاءاللہ ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں. آپ لوگ ان کو بھی ساتھ دو, ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو کہ جو لوگ ماشاءاللہ یہاں کے امام جو محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اسی طرح قاضی نعیم صاحب محنت کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑی بات ہے. اللہ انہیں قبول فرمائے, ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے کہ یہ لوگ ایسا ماحول بناتے ہیں. اب ایک جگہ پروگرام میں گیا, وہاں بھی میں نے یہی لفظ کہا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا شکریہ, جزاک اللہ کہ آپ ہمارے پاس آئے. میں نے کہا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں تو گھر گھر جانا چاہیے تھا, اور لوگوں سے جا کر کہتے ہیں کہ دین کو سیکھو. میرے نبی گھر گھر گیا, محنتیں کی ہے, ہم کو گھر گھر جانا چاہیے تھا, لیکن آپ نے اچھا کیا کہ سب کو ایک جگہ لا کے جمع کر دیا اور ہمیں لا کر بٹھا دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ لوگ ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں, بڑا کام اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سب کو لا کے جمع کیا اور ہمارے لیے ایک راستہ اچھا کر دیا, ہمارے علماء کے لیے راستہ اچھا کر دیا کہ ہم لوگ اس پر نصیحت کر لیتے ہیں, کچھ بات کر لیتے ہیں اور دینی ماحول بن جاتا ہے. اللہ ہمیں کامیاب بنائے. نعت شریف کون سی نعت آپ نے سنی ہے؟ اچھا, ہمارے بیچارے علماء کب سے بیٹھے ہیں, ان کو تو میری وجہ سے آپ ان کو اچھا مشتاق ہے. اللہ ہمیں صحیح معنی میں عاشق رسول بنائے, دیوانہ رسول بنائے. نبی کے عاشق بننا چاہیے, شوق رکھنا چاہیے. میں اپنے گھر میں بچی کو نصیحت کرتا ہوں, بچوں کو نصیحت کرتا ہوں. میری بچی روزانہ 14,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے, 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے. محبت کا یہ عالم ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ کثرت سے پڑھا کرو, بچوں کو بھی سکھاؤ. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو بچوں کے اندر بھی اگر مزاج یہ بناتے ہیں تو بچوں کا ذہن کھلتا ہے, بچوں میں دین کا جذبہ اور علم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شوق بڑھتا ہے. آپ لوگ انشاءاللہ اس کی نیت کریں. انشاءاللہ 6 سال کی عمر میں نے اکثر شاید 1-2 جگہ بتلایا ہے, جبکہ میں بتلاتا نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ میں نے حضرت جی کی بات پڑھی
بس پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، کیونکہ ورنہ اللہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ میرا امامہ اللہ نہیں دیکھے گا، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ حقیقت تو وہاں کھل جائے گی۔ میں بہت اچھا امامہ پہن لوں، میں بہت اچھا کرتا لگا لوں، نہیں، اصل تو حقیقت وہاں کھل جائے گی۔ اللہ بس مجھے بھی نیک بنائے، ہم سب وہاں جنت میں جائے، ایک ساتھ جائے، اللہ وہاں مجھے بھی قبول کر لے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں، سلام ہی سلام۔ لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں، سلام ہی سلام۔ میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں، سلام ہی سلام۔ میں تو حضور کا دیوانہ ہوں، ترانہ ان کا ہی پڑھوں، کسی اور کا نہیں پڑھوں۔ جگہ جگہ اگر میں پڑھوں تو کس کا نام لوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لوں، کسی اور کا نام لوں؟ میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں، سلام ہی سلام۔ کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، آمینہ کے لال یعنی آقا پر نور کا، آمینہ کے لال یعنی آقا پر نور کا۔ پیارا نام لے جب، پیارا نام لے جب، ہونٹ پیار سے لے تب، پیارا نام لے جب ہونٹ پیار سے لے، پیارا نام لے جب ہونٹ پیار سے لے تب، ایک دوسرے کو تھام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں، سلام ہی سلام۔ میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں، سلام ہی سلام۔ ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، حورے کہے آمینہ کا ماتھا چوم چوم کے، حورے کہے آمینہ کا ماتھا چوم چوم کے، ہو مبارک اے ماں آج آیا تیرے ہاں، ہو مبارک اے ماں آج آیا تیرے ہاں، خدا کا خاص انعام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں، سلام ہی سلام۔ کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار تو کتنا پیار تھا، ایسا پیار تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح پیار کسی کو نہیں ملا، کوئی پیار پیش نہیں کر سکتا ہے۔ درخت پتھر ان کی محبت کی گواہی پیش کیا کرتے تھے۔ کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننا منا تنا ایک کھجور کا۔ ایک تنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو عصا کے طور پر استعمال کیا تھا، وہ رونے لگا جب چھوٹ گیا۔ رو رہا ہے ننا منا تنا ایک کھجور کا، کہ نبی تاجدار، کہ نبی تاجدار یاد آئے بار بار۔ نبی کا وہ حال، ننا منا تنا کھجور جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو یاد کر رہا ہے کہ نبی تاجدار یاد آئے بار بار، ہو حسین صبح و شام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں، سلام ہی سلام۔ میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں، سلام ہی سلام۔ معراج حضرت موسیٰ کو زمین پہ، معراج حضرت موسیٰ کو زمین پہ،
پر شاہ دو جہاں کو عرش برین پہ، پر شاہ دو جہاں کو عرش برین پہ، کیسا ہوگا وہ سما؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ملاقات کر رہے ہوں گے وہ منظر کیسا ہوگا؟ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ والے کے پاس بیٹھے تھے، اب ایک یہیں کے بڑے عالم دین مجھے کہنے لگے سورت کے کہ حضرت معاذ سجاد صاحب آئے تھے، آپ وہیں ساتھ میں ہوں گے، تو کہا کہ اس وقت حضرت مفتی احمد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو کیا بات چل رہی ہوگا، منظر کیسا ہوگا، ذرا بتلائیے نا مجھے۔ تو یہاں ایک عالم دین دوسرے عالم دین سے ملاقات کر رہا ہے جو نبی کا وارث ہے، نبی کا وارث ہے، جب ملاقات کر رہا ہے اس کا منظر دیکھ سننے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ منظر کیسا ہوگا، ذرا بتلائیے نا کہ دونوں کیسے بیٹھے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے اور کیا بات کر رہے ہوں گے، ذرا بتلائیں۔ تو آپ دیکھیں ذرا، میرا نبی اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، وہ منظر کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا؟ ملاقات چل رہی ہے، محبت کے پیار کی باتیں چل رہی، وہ پیار کی باتیں کیا ہو رہی ہوگی؟ کیسا ہوگا وہ سما جب رب دو جہاں، کیسا ہوگا وہ سما جب رب دو جہاں ہوئے ان سے ہم کلام، لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام، میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ آپ کی محبت میں سنا دیا، مزاج وہ تھا نہیں، آج دوا پی کر ہی چلا، لیکن ماشاءاللہ اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، ہمیں نبی کا عاشق بنا دے، نبی کا عاشق بنا دے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی باتیں تو ہم بہت کیا کرتے ہیں لیکن زندگی میں نظر نہیں آتی، بہت رونا ہوتا ہے۔ میں اللہ سے خوب اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نبی کا عاشق بنا دے۔ کوئی ایک آدمی مجھ سے جڑتا ہے مجھے بہت رونا آتا ہے، اس وقت رونا آتا ہے کہ اللہ مجھے قبول تو کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو تکبر کی علامت میں لے لو، اللہ مجھے اٹھا کر پھینک دے، اللہ اٹھا کر پھینک دے۔ یہاں سے جہاں جا بھی گیا، میں نے رائے پور خانقاہ میں میرے 2 پروگرام ہوئے، جلال آباد میں پروگرام ہوئے، تھانہ بھون میں پروگرام ہوئے، جہاں بھی گیا وہاں سے آنے کے بعد بہت روتا رہا، اسی بنا پر کہ وہاں پہنچاتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں کہ اکابر کی جگہ آپ کے بیانات ہو رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر یہ رہتا ہے کہ اکابر کی جگہ بیان تو ہوئے لیکن اللہ اٹھا کے پھینک نہ دے، اس سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ آپ سے ایک کام لے رہا ہے، آپ دین کے لیے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن روتے رہے کہ یاد رکھنا اگر ذرا بھی آپ کے دل میں خیال آیا الٹا سیدھا، اللہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ اللہ کے پاس بہت ہے، ہماری ضرورت نہیں اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی، ہم تھوڑی دیر ذکر کر لیں گے، مختصر ذکر کریں گے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے، اس لیے سب اپنا اپنا ذکر کریں گے، لیکن ذکر کا طریقہ یہ کہ لا الہ دائیں طرف اور دل کی طرف الا اللہ کی ضرب لگائیں گے انشاءاللہ۔ سب اپنا شروع کریں، ہم بھی شروع کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا نام تو کثرت سے لینا چاہیے، جس زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کو بندہ بہت پسند آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 اللہ اللہ اللہ. جیسے ایک بچہ اپنے ماں کو مناتا ہے اور کہتا ہے ماں ماں، ماں ناراض ہو جائے تو ماں کو صرف کہتا ہے ماں ماں ماں. ہمیں بھی اللہ کو ایسے ہی پکارنا، اللہ 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 اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کی لذت تو ہمیں ملنی چاہیے. بڑے بڑے اکابر نے کئی کتابیں لکھی ہے ذکر کے بارے میں. میں ذکر کرانے کا بالکل قائل نہیں تھا، نہ کراتا تھا، لیکن یہ ہے کہ حضرت مفتی احمد صاحب کی ایک کتاب، میں نے ایک کتاب جو افریقہ سے کہاں سے چھپی، تو حضرت مفتی صاحب کی اس میں تقریر بھی دیکھی اور کئی جگہ میں نے یہ چیز دیکھی، تو مجھے اس کا دل کا داعیہ پیدا ہوا کہ ہمارے ان لوگوں کے اندر عوام الناس اور جگہ جگہ اس کا جذبہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے. تو ذکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. نیت کرو کہ انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمارے اکابر سے سیکھیں گے انشاءاللہ، اور ذکر اپنے گھر کے اندر خود بخود کریں گے انشاءاللہ. یہ سکھایا گیا ہے، آپ سیکھیں انشاءاللہ اور اپنے اندر اس چیز کو لایا جائے انشاءاللہ. اس کی کوشش کریں. اپنے سر کو جھکا لیں تھوڑی دیر کے لیے اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، کتنے گناہ کیے ہم نے، بہت گنہگار ہیں ہم نے، اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے. اگر صحیح معنی میں اگر ابھی آنکھ بند ہو جائے اور زبان بند ہو جائے، ہاتھ پیر رک جائے، اللہ کے پاس چلے جائے، تو اللہ کہہ دے گا اس نے زبان سے اتنی غیبت کی، اس کی زبان کو کھینچ کر اس کی گردن میں باندھ دو. اتنے گناہ ہم نے کیے، بہت گناہ کیے، اپنے کانوں سے اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے کہ اللہ کہے گا کہ فوراً شیشے کو پگھلایا جائے، اس کے کانوں میں گرم گرم شیشے کو پگھال کے ڈالا جائے. ہم نے اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے، بہت گناہ کیے. اے انسان، گناہ کرتے کرتے تو کہاں جا رہا ہے؟ سارے گناہ، جتنے گناہ کرنے تو نے سارے گناہ کر لیے. اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر ذرا سوچے کہ دل ہم نے کتنا گندا کیا ہے. ایک کٹورے میں گندگی ہو تو ہم دودھ اس میں لیا نہیں کرتے ہیں. ایک گلاس میں گندگی ہو تو اس میں پانی نہیں ڈالا کرتے ہیں. اس کٹورے کے اندر، دل کے کٹورے کے اندر اتنے گندگی اتنے گناہ ہے تو میرا رب کس طرح اس دل کے اندر آئے گا؟ اتنے گناہ ہم نے کیے. اس دل کی طرف دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے پاپی اور مجرم ہیں. کل اللہ کے پاس چلے گئے ہم کیا جواب دیں گے؟ اے انسان، تو کہاں جا رہا ہے؟ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھے تیرے رب کے پاس جواب بھی دینا ہے؟ تجھے تیرا اللہ کے پاس حاضر بھی ہونا ہے. اللہ تجھے پوچھے گا کہ بندہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ اے انسان اے انسان اے انسان، ذرا عقل کے ہوش تو لے. اے انسان، ذرا اللہ کی طرف تو دیکھ تو صحیح. اے انسان، تجھے تیرا رب پکار رہا ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے انسان، کیا تیرے پاس، اے ایمان والے، ابھی تک تیرے پاس وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے تیرا دل کپ کپا جائے؟ اے انسان،
تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے کیا ہو گیا؟ یہ سن کر بڑے بڑے اللہ والے کپ کپایا جایا کرتے تھے، بڑے بڑے اللہ والے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ ایمان والے، ابھی تک تیرے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے تیرا دل کپ کپا جائے، اللہ کی یاد میں تیرا دل کپ کپا جائے۔ ہم گناہوں میں لگے، ہم عیاشیوں میں لگے، لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں لگے ہیں، لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے پیچھے لگے ہیں، آج تک ہمارا دل کپ کپایا نہیں ہے۔ اے انسان، اے انسان، تیرا رب تجھے پکار رہا ہے کہ میرا بندہ آ جا، اب بھی میں تجھے معاف کرنے والا ہوں، آ جا، تجھے اب بھی تک میں تیری طرف نگاہ رکھنے، نگاہ تیری طرف نگاہ کرنے والا ہوں، آ تو صحیح، مانگ تو صحیح، میں دینے والا ہوں۔ اے انسان، تو کہاں جا رہا ہے؟ کب تک کے غفلت کی زندگی گزارے گا؟ کل قیامت کے دن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ سب ایک انبیاء کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارا کام نہیں، اب دوسرے نبی کے پاس جائیں، دوسرے نبی کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے تیسرے نبی کے پاس جائیں، یہاں تک کہ میرے محمد کے پاس پہنچیں گے۔ میرا محمد امتی کو دیکھ کر رو پڑے گا اور سجدے میں گر جائے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ میرا رب کہے گا محبوب سر تو اٹھا، مانگ تو صحیح، میں دینے والا ہوں، مانگ تو صحیح۔ میرا محمد سر اٹھائے گا، فاطمہ کے لیے نہیں مانگے گا، میرا محمد سر اٹھائے گا، اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگے گا۔ فاطمہ، محمد سر اٹھائے گا لیکن اپنے خاندان کے لیے نہیں مانگے گا، مانگے گا تو ہم امتیوں کے لیے مانگے گا، کہے گا امتی، امتی، تڑپ جائے گا میرا محمد، امت امت۔ آج ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہیں، آج ہم ہیں محمد کو چھوڑ بیٹھے ہیں، محمد کا طریقہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اے انسان، تو کہاں جا رہا ہے؟ کب تک دنیا کے پیچھے دوڑے گا؟ آ آ اپنے رب کی طرف دوڑ۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ کے سامنے گڑگڑا کر آج اللہ کے سامنے اپنا سارا غم رکھ دے۔ اللہ کے سامنے آج اللہ کو ہم منائیں گے، اللہ کو کہہ دیں گے کہ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، آج آپ کے سامنے سچی پکی توبہ کرنے آئے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور انشاءاللہ جب بندہ دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ کو بندہ بڑا پسند آتا ہے۔ رونا نہ آئے تو رونے والی ادائیں بنا لے، گڑگڑانے والا انداز بنا لے، تاکہ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کو پیار آ جائے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امری یکون۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، دیکھ تو صحیح، ہم سب ایک ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں مولا، آپ کو منانے آئے ہیں مولا۔ مولا یہ بسب بندے مولا بڑی محبت کے ساتھ آئے مولا، انہیں کیا تھا مولا، یہ گھر میں جا کے عیاشی کر سکتے تھے مولا، یہ گھر میں اٹھ کر یا اللہ کھیل کود کر سکتے تھے مولا، بہت سے لوگ تماشے کر رہے ہوں گے مولا، ان سب سے ہٹ کٹ کے مولا یہ آپ کے دین کو سیکھنے کے لیے یہاں آ کر بیٹھ گئے مولا، کہ میرے زندگی میں دین کی کمی ہے مولا، یہ بڑی محبت کے ساتھ آئے مولا، یہ اپنی زندگی کو بنانے آئے مولا۔ او پیارے اللہ، او پیارے اللہ، ایک نگاہ ڈال دے اللہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہمارا مولا، آپ بڑے رحیم و کریم ہیں مولا، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں۔ ماں میری سن لیا کرتی ہے، ماں سے کہتا ہوں نے ماں 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 اپنے سینے سے لگا لیا کرتی ہے،
میرا بیٹا میرے لال نے مجھے پکارا ہے۔ مولا بچہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے، بچہ جب بڑی محبت کے ساتھ ماں کو کہتا ہے نا ماں، تو ماں کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اور آپ نے تو کہا نا کہ میں تو ایک ماں نہیں، 2 ماں نہیں، 70 ماں سے زیادہ رحم کھانے والا ہوں۔ مولا جب میں میری ماں کو صرف کہتا ہوں کہ ماں، تو میری ماں میری سن لیتی ہے۔ آپ کو تو اللہ آپ کو ایک مرتبہ صرف محبت سے یوں بھی کہہ دینا اللہ، تو آپ تو آ گئے ہوں گے نا قریب۔ مولا آپ تو اس مجمع میں آ کے بیٹھ گئے ہوں گے نا مولا۔ آپ تو کہتے ہوں گے بندہ ماں تو دیر سے آئے گی، اس سے پہلے میں آ جاؤں گا۔ مولا ہم آ گئے آپ کے پاس مولا، معافی مانگنا ہے مولا، ہم ٹوٹ گئے مولا، ہم ٹوٹ چکے مولا، زندگی ہماری ٹوٹ چکی ہے مولا، کہیں کی نہیں رہی مولا، ہم نے بہت غیبت کی مولا، ہم نے بہت چگلی کی مولا، ہم نے بہت حسد کیا مولا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلائے مولا، ہم نے بہت تماشے کیے ہیں مولا، آج ٹوٹ کے آ کر بیٹھے مولا، ہمارا کوئی سننے والا نہیں مولا۔ ایک اندھا نابینا بچہ مولا، چھوٹا ننھا منا بچہ، آنکھوں سے دکھتا نہیں، کانوں سے سن نہیں پاتا، کالا کلوٹا بچہ مولا، گندگی میں جا کے کیچڑ میں جا کے گر گیا مولا، نالے میں گر گیا، کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ماں شادی میں جانے کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہن کر تیار بیٹھی تھی کہ ماں نے جب سنا کہ بچہ اوہ کیا تو دوڑ کے پہنچ گئی اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ بچہ نالے میں گرا ہوا تھا، اپنے کپڑے کی بھی پرواہ نہیں کی اور سینے سے لگا دیا، اور اپنے ہونٹ میں لالی لگائی ہوئی تھی اس کو اس کے گال پہ رکھ کر مولا، اس کے گال میں نالے کا پانی لگا ہوا تھا، لیکن ماں نے پرواہ نہیں کی اور اس میں ہونٹ سے چومنے اور چاٹنے لگی اور کہا کہ میرا لال دل کا ٹکڑا تجھے کچھ لگا تو نہیں، او میرا منا تجھے کچھ لگا تو نہیں، او میرا کلیجہ تجھے کچھ لگا تو نہیں، او بچہ منا او میرے پیارے تجھے کچھ لگا تو نہیں۔ اس ماں نے اس بچے کو لیا اور نہلایا دھلایا، پاؤڈر لگایا، کاجل لگایا کہ لوگ اسے اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، لوگ اسے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ او پیارے رب، ہم بھی نالے میں گر چکے ہیں مولا، ہم بھی نالے میں گر چکے مولا، ہم بھی نالے میں گر چکے۔ یہ اللہ سچا کہتے مولا، بہت کینہ رکھ کے چلتے مولا، ہم بہت کینہ رکھ کے چلتے مولا، ہم بڑی بڑی بات تو کرتے مولا، بیان تو اچھا کرتے مولا، لیکن زندگی خراب ہے مولا، اقرار کرتے سب کے سامنے مولا بہت گندی زندگی ہے مولا، آپ کے مطابق ابھی تک زندگی نہیں بنا پائے مولا۔ او پیارے اللہ، آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں نا مولا۔ وہ ماں اپنے بچے کو دیکھ کر دوڑ پڑی اور نالے سے اٹھا لیا، اپنے کپڑے سے لگا، اپنے سینے سے لگا لیا، کپڑے کی بھی پرواہ نہیں کی مولا، ہونٹ کو رکھ دیا اس کے گال پر گندگی لگی تھی اس کی بھی پرواہ نہیں کی مولا۔ او پیارے اللہ، ہم بھی نالے میں گرے ہوئے ہیں مولا، اٹھا لے والا، کوئی اٹھانے والا نہیں مولا، کوئی اٹھانے والا نہیں، جہاں تک نگاہ جاتی ہے مولا، لوگ لات مار کے چلے جاتے ہیں مولا، لوگ دھکے مار کے چلے جاتے ہیں مولا، کوئی پرسان حال نہیں مولا، کبھی آنکھ بند ہو جائے گی نہیں پتا ہے مولا۔ ہم نے اپنے بڑوں کے کتنے جنازے اٹھائے مولا، ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا مولا۔ بھائی بیچارہ روتا رہا، بھائی ہمارے سامنے سے چلا گیا مولا، بہن ہمارے سامنے سے گئی مولا، کتنے اللہ دوست یار چلے گئے مولا ہمارے سامنے سے مولا۔ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے روتا رہا کہ بھائی ذرا آنکھ تو کھول، میں تیرا بھائی بیٹھا ہوں، لیکن وہ بھائی آنکھ کہاں کھولنے والا، وہ تو دنیا سے چل بسا ہے۔ شوہر اپنے بیوی رو رہی ہے گھر کے اندر کہ شوہر گھر سے چلا گیا، اور بیوی کہتی رہی کہ ہاں او میرے سرتاج، آپ جب بھی آتے تھے میں تمہیں پیار سے پانی پیش کیا کرتی تھی، آپ کے لیے دروازہ کھول دیا کرتی تھی، آج ذرا آنکھ تو کھولو، میں تمہاری لال، تمہاری یار بیٹھی ہوں، تمہاری محبوبہ بیٹھی ہوں، ایک نگاہ تو دیکھ لے۔ لیکن وہ دنیا سے چل بسا، کیا بولنے والا ہے مولا، دروازہ کھلتا ہے لیکن اسے اپنا یار دکھتا نہیں ہوگا مولا۔ اللہ کون کب چلا جائے کسے کچھ پتا نہیں، رونے والے روتے رہ جائیں گے مولا۔ ماں جب گھر سے جاتی ہے مولا، بچہ روتا ہے کہ ماں ذرا آنکھ تو کھول، میں تمہارے گود میں بیٹھ کر کھیلتا تھا، تمہارے سے محبت پیش کیا کرتا تھا، آج ماں تو کہاں جا رہی ہے؟ او ماں ایک نگاہ دیکھ لے، تیرا لال تیرا لگتے جگر آیا ہے۔ ماں تو نیچے سو جایا کرتی تھی، مجھے اوپر سلا دیا کرتی تھی، تو گیلے میں نہیں سو، تو گیلے میں سو جایا کرتی تھی، مجھے سوکھے میں سلایا کرتی تھی۔ ماں ایک نگاہ اٹھا کے دیکھ لے،
ذرا ہاتھ تو کھول، میں تیرا بیٹا ہوں، ماں تو میرے بغیر کھاتی نہیں تھی، میرے بغیر سوتی نہیں تھی، آج تو نے کیسے آنکھ بند کر دیا؟ لیکن وہ سو چکی، زندگی بھر کے لیے سو چکی، اب دنیا میں رہنے والی نہیں ہے۔ بچہ روتا رہا، بچی روتی رہی کہ کون اسے اٹھائے گا؟ مولا اللہ اللہ، ہر شخص کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، ہر شخص کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، ہر شخص کی آنکھیں بند ہونے والی ہے، ہر شخص کی زبان رکنے والی ہے، آپ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے، ہر شخص کو آپ کے سامنے حساب دینا ہے۔ لیکن مولا حساب دینے کے لیے اللہ زندگی ہماری خالی ہے، مولا آپ کے سامنے کیا حساب دیں گے؟ مولا اللہ جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے مولا، ایک ایک کو چن لیجئے مولا، یہاں بیٹھے مولا، ایک ایک کو ضائع نہ جانے دینا مولا، اس لیے کہ یہ آپ کی محبت میں آئے مولا، یہ ضائع چلے جائیں گے تو ہمارے لیے خسارے کی بات ہوگی مولا۔ مولا کل قیامت کے دن مولا ہم سب وہاں ہوں گے مولا، اور کوئی آدمی اللہ جہنم میں گیا ہوگا، میرا نبی تڑپ جائے گا مولا، میرا نبی تڑپ جائے گا کہ میرے امتی کے پیچھے تم نے محنت نہیں کی تھی کیا مولا؟ مولا کل مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ امتی جل رہا، تو نے کیا محنت نہیں کی تھی کیا؟ تو خوبصورت گاڑیوں میں گھومتا رہا، خوبصورت بستروں میں سوتا رہا، خوبصورت تکیوں میں سوتا رہا، اپنی زندگی کو عیاشیوں میں گزارتا رہا، لیکن میرا امتی جل رہا۔ مولا میں میرے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ یا جتنے بیٹھے مولا کسی کو ضائع نہ جانے دینا مولا، انہیں ولی کامل بنا دے، نیک متقی پرہیزگار بنا دے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ یہ علماء بیٹھے مولا، ان کی قربانیوں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں مولا ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے مولا، ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیجئے مولا۔ پیارے اللہ ہمیں زندگی صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما، نماز بہترین پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنت پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرما مولا، ایمانیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ آج کوئی بھی آ رہا ہے ہمارے ایمان کو چھین کے چلا جا رہا ہے مولا، ہماری بچیاں غیروں کے قبضے اللہ گود میں جا کے بیٹھ رہی ہے مولا، مولا مولا میری بہن ہے مولا، وہ میری بہن ہے مولا، لیکن کوئی اٹھا کے لے جا رہا ہے مولا، مولا میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں مولا، مولا اللہ اللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری بہنوں کی حفاظت فرما لے مولا، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما لے، ہماری ماؤں کی حفاظت فرما لے مولا، اللہ ہمیں صحیح اخلاق عطا فرما مولا، صحیح کردار عطا فرما کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرے، نہ کہ اسلام چھوڑ کے چلے جائے مولا، اللہ ہمارا کردار اچھا کردار بنا دیجئے مولا، نبی کو دیکھ کر، صحابہ کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے، ہمارے اخلاق کیسے اخلاق ہے کہ لوگ اسلام چھوڑ دیتے مولا، اللہ ہمارے پیارے اخلاق بنا دیجئے مولا، ہمارے کردار کو پیارا کردار بنا دیجئے مولا، لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنے والا بنا دیجئے مولا، ہمارا سینہ کشادہ بنا دیجئے کہ ہم سینہ پھیلا کر مولا اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے سینے سے لگانے والے بن جائے مولا، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے مولا، ہم سب کو قبول فرما، مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما، یا اللہ جو لوگ یہاں محنتیں کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما، جو علماء کوششیں کر رہے ہیں اپنا وقت یا اللہ نکال رہے ہیں ان کا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، جو لوگوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے مولا یہ بھی بہت قیمتی لوگ ہیں مولا، اللہ انہیں بھی قبول فرما لے مولا، یہ لوگ اپنے وقت کو فارغ نہ کرتے تو ہم کس کو دین سکھاتے مولا، ان لوگوں نے فارغ کیا یہ ان کا بھی احسان ہے، ہم ان کا احسان اور شکر ادا کرتے ہیں، اللہ انہیں قبول فرما لیجئے مولا، انہیں قبول فرما لیجئے، انہوں نے نیت کی کہ ہم ایک ایک دو دو پانچ پانچ چھ افراد کو لے کر آئیں گے مولا، ان کے دل میں جذبہ ڈال دیجئے مولا، یہ لے کر آئے مولا محبت کے ساتھ، اللہ انہیں قبول فرما لے، نبی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اللہ انہیں قبول فرما لیجئے، ہر شخص کو قبول فرما، مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما، یا اللہ جو قرض میں مبتلا خزانہ غیب سے قرض پورا فرما دیجئے، تجارت میں پریشان پریشانیوں کو دور فرما، کھیت میں پریشان کھیت کی پریشانیوں کو دور فرما، گھر بار کے اعتبار سے پریشان گھر کی پریشانی کو دور فرما، گھر کو جنت والا گھر بنا دیجئے مولا، بے بچوں میں محبت خوب بھر یا اللہ کوٹ کوٹ کے بھر دیجئے مولا، اسلامی شریعت و سنت پر چلنے کی صحیح توفیق عطا فرما، مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم، آمین برحمتہ۔